بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشریٰ وسیم فاروقی۔ ہو سکتا ہے کہ جو ذمہ داریاں ہم اٹھا رہے ہیں انہیں بہت سمجھ کر وہی ہمیں بچا رہی ہوں۔ ہمیشہ مثبت رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج ایک بہت ہی اچھا اور سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ رات کے وقت ایک آدمی جو کہ بہت امیر تھا، جس کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، وہ دل برداشتہ ہو کر اپنی ساری روٹین سے فڈ اپ ہو کر رات کے 3 بجے گاڑی لے کر سڑک سے گزر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک عورت ہے اور کسی آدمی کے زاروں قطار رو رو کر تلے ڈال رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اسے مسلسل دھتکار رہا ہے۔ تو اسے خیال گزرا کہ شاید وہ کوئی عورت گندے ارادوں سے اسے مجبور کر رہی ہے اور وہ آدمی اسے منع کر رہا ہے۔ تو وہ اسی سوچ کے تحت آگے گزر گیا، مگر اس کے دل میں خیال گزرا کہ مجھے دوبارہ جا کر اس عورت کا پتہ کرنا چاہیے۔ وہ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر گاڑی دوبارہ ریورس کی اور اس عورت کے پاس چلا گیا۔ تو اس عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے اور میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مجبور ہوں۔ اور میں نے اس کو اپنی ضرورت بیان کی اور پیسے مانگے اور اس نے مجھے دھتکار دیا۔ تو یہ شخص جو کہ بہت امیر تھا، جس کے پاس بے بہا دولت تھی اور اپنی عام روٹین سے فیڈ اپ ہو کر جا رہا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کا کفیل بن جاؤں گا۔ اس نے اس عورت کا ایڈریس لیا اور گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو ہر روز وہ گھر سے جب نکلا تھا تو اس نے ایک خط تحریر کیا تھا کہ اگلے 5 دن کے بعد میں مر جاؤں گا۔ اسے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس بات سے دل برداشتہ ہو کر رات کو گاڑی لے کر سڑک پر نکل گیا تھا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ جب اس نے اس عورت کی یہ کہانی سنی تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے اس عورت کا ایڈریس لے لیا اور ہر مہینے کی 5 تاریخ کو وہ اسے اس کے گھر ایک مخصوص مقدار میں اناج اور رقم بھجواتا رہا۔ اسی طرح 15 سال گزر گئے۔ 15 سال کے بعد اچانک اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کے بیٹوں نے جب دولت اور جائیداد بانٹنے کے لیے تجوری کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک خط لکھا ہوا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگلی مہینے کی 5 تاریخ کو میری موت واقع ہو جائے گی اور مجھے یہ بیماری ہے، تو اس جگہ پر اس تاریخ کو یہ پیسے اور اناج پہنچا دیا جائے۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے، والد کی وراثت کے مطابق اس کو گزرے ہوئے 5 دن ہو گئے ہیں۔ اس کے بیٹوں کو ایسا لگا کہ وہ دوڑے کہ 5 دن اوپر ہو گئے، یہ ہمارے باپ کی وراثت کا حصہ ہے، تو وہ دوڑے اور اس عورت کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو وہ رقم دی اور اناج دیا اور کہا کہ ہمارے والد جو کہ 5 دن پہلے وفات پا گئے ہیں، تو ان کی وراثت اور تجوری سے، وراثت کے مطابق ان کی تجوری سے یہ خط نکلا ہے جس میں انہوں نے آپ کے لیے یہ رقم اور ہمارے لیے حکم بیان کیا ہے، تو آپ یہ لے لیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ وہ 15 سال سے مجھے دے رہی ہیں اور اب میں معذرت کے ساتھ یہ نہیں لوں گی، کیونکہ 1 ہفتہ پہلے میرے بیٹے کو جاب ملی ہے، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے، جو کہ سچا واقعہ ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق دیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس میں دوسروں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ تو اس لیے جو ہم رقم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ ہی اصل میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو براہ کرم اپنے گھر میں لڑائی ڈالنے کے لیے جو شوہر اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی ضرورت پر پوری کرتے ہیں، تو ان خواتین کے لیے خاص طور پر میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس چیز کی لڑائی مت کریں، اپنا گھر خراب مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں دوسروں کے لیے حصہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر صبر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔